رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب باواز بلند درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اس جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کن و مکان سیاہ لامکان سرور لالا رخا نجر تابہ ماہی ہوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل وائس تخلیق آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہار ازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ جناب معصوم آمینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت بزم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جاری و ساری ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج سرکار کے ذکر کے اندر ہم اکٹھے ہوئے اور سرکار کے خاندان سے ہی نسبت رکھنے والے آج اس خوبصورت بزم کی صدارت فرما رہے ہیں۔ پیری مراد پیر طریقت رہبر شریعت سید شاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ اور ان کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ تشریف فرما ہے۔ آپ ان کی زیارت سے مستفیض بھی ہوں، اور آج کی یہ محفل جن کی کوشش سے اہل محلہ اور اس کے اندر ہمارے صدیق بھائی عمران بھائی جتنے بھی ان کے رفقاء ہیں، آپ سب کی اس میں محنت ہے، کاوش ہے، کوشش ہے، تبھی تو یہ خوبصورت بزم سجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس میں آنا جانا پڑھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ وقت بھی کافی ہوتا چلا جا رہا ہے، میں وقت کے دامن کو جتنا اس کے اندر وسعت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ میری شروع کے اندر ایک آپ سے عرض ہے کہ گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب کے اندر تعبیر و رویا اس کے اندر بڑی خوبصورت بات تحریر فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر خواب کے اندر شرکت کرتا ہے تو آپ نے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر بیان فرمائی ہے، وہ تمامی ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کر لیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خواب کے اندر
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل کے اندر شرکت کرتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے اگر بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے گا، اگر مظلوم ہے اللہ ظلم سے نجات عطا فرمائے گا، اگر غریب ہے اللہ غربت دور فرمائے گا، اگر بے اولاد ہے اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جو خواب کے اندر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کرے، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس دکھ، جس مصیبت، جس پریشانی کے اندر وہ شخص مبتلا ہے اللہ دور فرما دے گا۔ تو آپ تو ماشاءاللہ بیداری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جاگتے ہوئے ہیں، تو یقیناً اس محفل کی بڑی برکتیں ہیں، کیونکہ یہ ذکر میرے حضور کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انشراح کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، سادات کی وساطت سے یہی ہمارے سرپرست ہیں، رہنمائی فرمانے والے، انہی کے زیر سایہ آپ سے چند باتیں عرض کروں گا اسی آیت کے حوالے سے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تین باتیں آپ سے عرض کروں گا، ایک وَرَفَعْنَا پہ، ایک لَكَ پہ، اور ایک ذِكْرَكَ پہ۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بات کی جائے اسی کے قریب رہ کر اسی کو ہی موضوع بنا کر گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ترجمہ سن لیجئے گا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا۔ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا۔ اگر اللہ یہ فرمانا چاہتا تو بھی فرما سکتا تھا، رفعت لک ذکرک، اے حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ذکر کیا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے خطاب کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمع متکلم کے ساتھ جب خطاب فرماتا ہے تو رب کے اس انداز سے کلام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ یکتا ہے، دو جملے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، دونوں جملوں میں فرق ہے۔ میرے رب کو اللہ فرماتا ہے، یہ جملہ بڑا پسند ہے، اس لیے کہ ہر وہ جملہ، ہر وہ عبارت، ہر وہ کلام جس میں یکتائیت ٹپکتی ہے، جس میں یکتائیت کا بیان ہے، میرے رب کو بڑی محبوب ہے، کیونکہ وہ ذات میں یکتا، وہ صفات میں یکتا، وہ خالقیت میں یکتا ہے، وہ ربوبیت میں یکتا ہے، وہ قہاریت میں یکتا ہے، وہ ستاریت میں یکتا ہے، وہ غفاریت کے یکتا ہے، یعنی وہ ذات کے اندر بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو صیغہ واحد بڑا پسند ہے، لیکن کیا وجہ ہے اللہ نے یہاں فرمایا وَرَفَعْنَا، جمع متکلم کا صیغہ، کیا حکمت تھی؟ قرآن پاک کی وہ ایک آیت ہے نا بڑی مشہور، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ محبوب فرما دے اللہ ایک، اللہ ایک ہے یا اللہ ایک ہیں؟ اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ اسی لیے کرتے ہیں، یہاں توحید کو بیان کرنا مقصد ہے، تو وہ صیغہ استعمال کیا جائے جو وحدت پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے،
جب اللہ یکتائیت کو پسند کرتا ہے تو پھر اللہ نے سیغہ جمع کے ساتھ کلام کیا فرمایا، کیا حکمت تھی؟ تو علماء نے، مفسرین نے قرآن مجید کی ان آیات کو جن کے اندر سیغہ جمع متکلم آیا ہے، جب ان سیغوں کو پڑھا، اس اسلوب کو سمجھا جو علماء نے سمجھا، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے، جب کسی چیز کے مقام کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس کی شان کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس کے مقام کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس وقت رب سیغہ واحد نہیں سیغہ جمع استعمال فرماتا ہے۔ آئیں قرآن پڑھیں، رب فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کے سائے کی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا ہے، إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات کو نازل کیا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، ہم نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کثرت ہم نے عطا کی ہے۔ رب کے کلام کا اسلوب یہ ہے، رب دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے، رب اس انداز میں کلام کر کے دنیا والوں کو یہ چیز بادر کروانا چاہتا ہے کہ کائنات والوں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سایہ ہم نے کیا ہے، کوئی کر کے دکھائے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، من و سلوہ ہم نے اتارا ہے، کوئی اتار کے دکھائے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، زمینوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، کوئی کر کے دکھائے۔ آسمانوں کو پیدا ہم نے کیا ہے، کوئی کر کے دکھائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، تورات ہم نے اتاری ہے، کوئی لا کے دکھائے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ سونی صورت والا انسان ہم نے پیدا کیا ہے، کوئی کر کے دکھائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کثرت ہم نے دی ہے، کوئی کم کر کے دکھائے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس قرآن جیسی کتاب لا کے دکھاؤ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر اسی بلند کیتا، کوئی بند کر کے دکھائے۔ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، اسی بلند کیتا ہے، کوئی بند کر کے دکھائے۔ جدے ذکر نو رب بلند کرے، وہ کیڑا جانے اس نو بند کرے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس سے آگے بڑھ کے بات کی کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے ابھی چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سلاتے جائیں، جب تک دم میں دم ہے۔ پیچھے پلٹ چکے، میں نے کہا تھا ایک بات وَرَفَعْنَا پہ سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا ہم نے بلند کیا ہے، بند کر کے بخاؤ۔ لاکا تیری خاطر،
اللہ فرمانا چاہتا تو فرما سکتا تھا. رب کے کلام کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر ہزاروں حکمتیں پوشیدہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی جگہ رب یوں فرماتا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، تو بات واضح، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. لاکا کیوں؟ آئیں پھر قرآن کا سہارا لیں، آئیں قرآن کے دامن سے وابستہ ہو. اللہ ایک مقام پہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ. ایک مقام پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ایک مقام پہ فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور ایک مقام پہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ لاکا کیا؟ دراصل اس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب میرے مصطفیٰ نے عبادت اتنی کی، ساری رات قیام کیا، مصطفیٰ کے قدموں میں سوجن آ جاتی. میرے رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے مزمل کی چادر والے، ساری رات نہیں، آدھی رات آرام کر لیا کر، آدھی رات عبادت کر لیا کر، یا اس سے کم کر دیں یا مزید اور زیادہ کر دیں. میرے مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں گویا کہ عرض کی مولا تیرا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تیری عبادت نہ کروں. قرآن کہتا ہے گویا کہ مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہوگا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. حبیب فرما دیجئے، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں ان صلاتي، اے باری تعالیٰ میری نماز، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی کولی ہر طرح کی عبادت، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ میرا جینا، وَمَمَاتِي میرا مرنا اللہ کے لیے. حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے باری تعالیٰ میرا نماز پڑھنا، میری قربانی کرنا، میری عبادت و ریاضت، مرنا جینا سب کچھ تیرے لیے ہے. تو جب مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا، تو رب نے فرمایا اے حبیب اگر تیرا سارا کچھ میرے لیے نا تو پھر سن میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں، سن انا فتحنا لک فتحا مبینا، میری فتح بھی تیرے لیے ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے لوگوں کے گناہوں کو بخشوں گا تیرے لیے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی اے حبیب تیرے لیے. الم نشرح لک صدرک، سینہ کھولوں گا حبیب تیرے لیے. ورفعنا لک ذکرک، ذکر بلند کروں گا حبیب تیرے لیے. جب تیرا سارا کچھ میرے لیے ہے، میرا سارا کچھ، ذرا میرے ساتھ جلدی جلدی چلے. ذکرک، اس پہ ذرا بات سنیے گا. اس کی مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں احادیث کی روشنی میں. مختلف تفاسیر بیان کیا کہ رب نے جو اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا ہے اس سے مراد کیا ہے. وہ ایک بڑی مشہور اور معروف روایت ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جعلتک ذکرا من ذکری ومن ذکرک ذکرنی. رب نے فرمایا حبیب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، جو تیرا ذکر کرے گا وہ مجھے خدا کا ذکر کرے گا. اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اب بتاؤ کائنات کے ذرے ذرے میں ذکر خدا ہو رہا ہے؟ بولے کائنات کے ذرے ذرے میں
ذکر خدا ہو رہا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے. ہر جگہ جہاں خدا کا ذکر اسی کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر. ایک مثال دیتا ہوں. آذان کے اندر اشہدو ان لا الہ الا اللہ رب کی توحید کی گواہی ہے. اشہدو ان محمد رسول اللہ حضور کی رسالت کی گواہی ہے. کائنات کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب کائنات کے اندر آذان نہ ہو رہی ہو. نہیں ہے تو دنیا کا نقشہ پڑھ کے دیکھ لو. مشرقی جزائر سے جہاں سے انڈونیشیا جو اسلامی ملک آتا ہے, جو اس کا کیپٹل جکارتا ہے, لکھا ہے کہ جب سب سے پہلے وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے تو جکارتا کے شہر کے اندر جب اذان گونجتی ہے فجر کی تو پورے انڈونیشیا کے اندر فجر کی اذانیں گونجتی ہے. پھر وہاں سے چلتی چلتی سماٹرا میں آتی ہے. سماٹرا سے چلتی چلتی بنگال کے دارالحکومت ڈھاکہ میں آتی ہے. پورے بنگال کے اندر فجر کی اذانیں گونجتی ہے. پھر بنگال سے ہوتے ہوئے سری نگر, بمبئی, کلکتہ میں گویا کہ ہندوستان میں فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہے. پورے ہندوستان کے اندر فجر کی اذانیں گونجتی ہے. پھر سری نگر سے پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پورے پاکستان کے اندر فجر کی اذانیں گونجتی ہے. پھر کراچی سے, گوادر سے, کوئٹہ سے ہوتے ہوئے مسقط کی طرف, افغانستان سے ہوتے ہوئے پورے عرب کے اندر, حجاز کے اندر, کویت کے اندر, اردن کے اندر, لیبیا کے اندر, شام کے اندر, مصر کے اندر, تیونس کے اندر, الجزائر کے اندر, ہر جگہ پھر اذانیں گونجتی جاتی ہے. جہاں تک کہ یہ جب افریقہ کے ممالک کی طرف جاتا ہے اور اس کا مغربی کنارہ جب شروع ہوتا ہے, جس کو اقبال نے کہا تھا بحر ظلمات, اردو میں کہتے ہیں بحر اوقیانوس اور انگلش میں کہتے ہیں اٹلانٹک اوشین, جب یہاں تک فجر کی اذانیں پہنچتی ہے 9 گھنٹے لگتے ہیں. ادھر سے انڈونیشیا میں زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ اب وہاں پہنچتا نہیں ہے. پیچھے سے عصر ہے, پھر پیچھے سے مغرب ہے, پیچھے سے عشاء ہے. گویا کہ کائنات میں 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب ذکر خدا نہ ہو رہا ہو, اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا ہو. ایک منٹ, ہر جگہ ذکر مصطفیٰ ہے. یہ سن کے پھر دا دیجئے گا, ہر جگہ ذکر مصطفیٰ ہے. اذانوں میں ذکر مصطفیٰ ہے, نمازوں میں ذکر مصطفیٰ ہے, عبادت میں ذکر مصطفیٰ ہے, ریاضت میں ذکر مصطفیٰ ہے, ملائکہ میں ذکر مصطفیٰ ہے, انبیاء میں ذکر مصطفیٰ ہے, رسولوں میں ذکر مصطفیٰ ہے, قرآن میں ذکر مصطفیٰ ہے, تورات میں ذکر مصطفیٰ ہے, زبور میں ذکر مصطفیٰ ہے, انجیل میں ذکر مصطفیٰ ہے, جنت کی بہاروں میں ذکر مصطفیٰ ہے, دنیا کے نظاروں میں ذکر مصطفیٰ ہے, چاند کی چاندنی میں ذکر مصطفیٰ ہے, سورج کی روشنی میں ذکر مصطفیٰ ہے, بلبل کے ترنم میں ذکر مصطفیٰ ہے, گلاب کی رنگت میں ذکر مصطفیٰ ہے, پانی کی روانی میں ذکر مصطفیٰ ہے, دن کی روشنی میں ذکر مصطفیٰ ہے, رات کی تاریکی میں ذکر مصطفیٰ ہے, جگنوں کی تمک میں ذکر مصطفیٰ ہے, صدیق کی صداقت میں ذکر مصطفیٰ ہے, عمر کی عدالت میں ذکر مصطفیٰ ہے, عثمان کی سخاوت میں ذکر مصطفیٰ ہے, علی کی شجاعت میں ذکر مصطفیٰ ہے, مسجد حرام میں ذکر مصطفیٰ ہے, مسجد قباء میں ذکر مصطفیٰ ہے, مسجد خیف میں ذکر مصطفیٰ ہے, مسجد نمرہ میں ذکر مصطفیٰ ہے, مسجد قبلہ تین میں ذکر مصطفیٰ ہے, مسجد قباء میں ذکر مصطفیٰ ہے, مسجد فتح میں ذکر مصطفیٰ ہے, مسجد جن میں ذکر مصطفیٰ ہے, مساجد تو بہت ساری ہے, مسجد جامع مسجد دمشق میں ذکر مصطفیٰ ہے, جامع مسجد دہلی میں ذکر مصطفیٰ ہے, اور جامع مسجد شاہ فیصل میں ذکر مصطفیٰ ہے, جامع مسجد بادشاہی میں ذکر مصطفیٰ ہے, جامع
مسجد نارووال میں ذکر مصطفیٰ ہے، جامع مسجد غازی وال میں ذکر مصطفیٰ ہے، اور غازی وال کی اس حویلی میں ذکر مصطفیٰ ہے، کیونکہ رب نے بتا دیا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا حبیب، کائنات کے ذرے ذرے میں ذکر میرا بھی ہوگا، کائنات کے ذرے ذرے میں ذکر تیرا بھی ہوگا۔